نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے. ہر 23 منٹ کے اوپر ایک بچہ جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. نیا ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور نیونیٹالوجی. جب ہم نے کام شروع کیا تو سندھ میں سروے کیا. صرف ایک اسپتال کراچی کے علاوہ ایسا تھا جہاں پہ وینٹیلیٹر کا استعمال بچوں میں ہو رہا تھا. اب الحمدللہ 4 سال کے عرصے میں ہمارے پاس 480 وینٹیلیٹرز ہیں. آج کل ویسٹرن ورلڈ میں آپ کو نظر آتی ہے یعنی ارلی ڈائبٹیز، میٹابولک سنڈروم، ہائپر ٹینشن، یہ ساری بیماریاں بچپن سے مراد ایڈولسنٹ ایج میں 10 سال 12 سال 120 کلو کا بچہ آ رہا ہے، 100 کلو کا بچہ آ رہا ہے. آپ کو وہ جو ٹھیلے والے چپس ہیں وہ بھی اتنا ہی نقصان کریں گے جتنا میکڈونلڈ کے چپس نقصان کریں گے، کہ ہمارا بریسٹ فیڈنگ کا ریشو بہت کم ہو گیا. تو یہ ڈبے نے آ کے اور اشتہاروں نے آ کے اتنا انفلوئنس کر لیا ہے کلچر کو کہ نہ صرف امیر طبقے میں بلکہ متوسط اور غریب طبقے میں بھی ڈبوں کا دودھ کا رجحان چلا گیا ہے. ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے تو بچہ میل نرش نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں میں میل نیوٹریشن کی پرائمری ریزن ڈبے کے دودھ کا استعمال ہے. بہت بڑی وجہ. جو بھی چاول دال گھر میں موجود ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑی رقم کی ضرورت نہیں ہوتی. تو 2 سال تک کی نیوٹریشن تو بچے کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور 2 سال تک کی آپ نے نیوٹریشن اس کو دے دی ٹھیک تو اس کی صحت تو بن گئی، پھر وہ سٹنٹڈ نہیں ہوگا. پولیو کی مہمات سے تھوڑا سا ہمیں یہ نقصان بھی ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس پولیو کے قطرے پلا دیے اب ہمارا فرض پورا ہو گیا. وہ جو سینٹر پہ لے جا کے ویکسین لگوانے کا کانسیپٹ تھا وہ پیچھے چلا گیا. آپ تھرپارکر جائیں تو آپ کو 45 کلو سے اوپر کی ماں نہیں ملے گی. تو جب ماں 40 کلو 45 کلو کی ہوگی تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھی تو کمزور ہی پیدا ہوگا. اور انٹر میرجز یا کزن میرجز ہوتی ہیں، اس سے وہ اپنے خاندان میں بیماریوں کی شرح کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. اگر وہ یہ رسک لینا چاہتے ہیں تو لیں. ایک مسٹیک جو پیرنٹس سب سے زیادہ کرتے ہیں بچوں کے معاملے میں، یہ جو چپس اور اس طرح کی جو غذائی چیزیں ہیں وہ پروسیسڈ فوڈ سوری ہاں وہ دیٹ از دا رائٹ ورڈ. جس بچے کے ساتھ ماں آتی ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور جہاں ان کو ٹوکو وہ کہتی ہیں جی یہ تو ابھی دیا ہے ڈاکٹر صاحب ہم دیتے نہیں ہیں. ڈے 1 سے اس کے اوپر بڑا کلیئر ڈیٹا ہے کہ 2 سال سے کم پہ تو بچے کو آپ کا موبائل میں اسکرین ٹائم دینا ہی نہیں ہے، اور 2 سال کے بعد بھی 1 سے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں دینا ہے. آداب، میں ہوں منزل صدیقی. میرے ساتھ آج ہیں ڈاکٹر جمال رضا. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. کراچی میں جو جناح ہاسپٹل ہے اس سے منسلک ایک ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، وہ اس کے ڈائریکٹر تھے. 32 سال اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے، اور اس وقت وہ سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے سندھ کے مختلف علاقوں میں بچوں کے ہاسپٹلز جو قائم کر رہے ہیں اس کا جو انیشیٹو ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ جی آپ نے بلایا. ڈاکٹر صاحب آپ جو صحت کا شعبہ ہے اس کے 3 اہم ایک کہہ لیں راستے ہیں. ایک ہے آپ پیشنٹس بھی دیکھتے ہیں، جی بالکل، آپ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن بھی دیکھتے ہیں، اور پبلک ہیلتھ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور ٹیچنگ بھی کرتے ہیں تو 4 ہو گئے. تو ان سارے شعبوں سے وابستہ رہنے کے بعد تو آپ کا جو ہاسپٹل لیڈرشپ اور ریفارم کے حوالے سے جو ذہن سازی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا پیشن تو ٹیچنگ ہے اور پڑھانا اور مریض دیکھنا، وہ تو ہمارا کام ہے اور بہت محبت سے آدمی کرتا ہے. مگر ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے شعبے میں اوپر کی طرف آتے ہیں تو آپ دوسرے مسائل کی طرف بھی دیکھتے ہیں. اور میں چونکہ NICH میں 30-32 سال جیسے آپ نے فرمایا رہا اور 10 سال ایز اے ڈائریکٹر رہا، تو ایک اوور ویو آیا سچویشن کا کہ جی مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اگر ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہے، مسائل سے میری مراد ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی شرح اموات، نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے. یعنی یہ کہا نہیں جاتا مطلب یہ اعداد و شمار ہیں کہ ہر 23 منٹ کے اوپر ایک بچہ جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، نیونیٹل ڈیتھس ہو جاتی ہیں. سو اٹس اے ویری ہائی. اور پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ دنیا کے جو ہائیسٹ 2-3 ممالک ہیں ان کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ افسوسناک صورتحال ہے.
تو جب وہ وقت میں نے گزارا NICH میں ایز اے ڈائریکٹر، تو اس وقت ہمارا رابطہ تھا حکومت سندھ سے، اور چیف منسٹر اور منسٹر ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ یہ اسپتال تو ایک ہے، لیکن آپ اس کے سیٹلائٹ سینٹرز بنائیں. اس وقت تک NICVD کے مختلف سیٹلائٹ سینٹرز بن چکے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اسی طرز کے اوپر NICH کے بھی سیٹلائٹ سینٹر بنائیں. میرا اس کے اندر نقطہ نظر یہ تھا کہ چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے مابین ایک عدالتی جنگ میں پھنسے تھے، اور جو 10 سال تک جاری رہی، تو میرا یہ کہنا تھا کہ جی ایک مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ بہتر یہ ہے کہ اس ادارے سے ہٹ کر ایک ادارہ حکومت سندھ کے زیر اہتمام بنائے، اور تاکہ وہ مکمل طور پہ آپ کے زیر اختیار ہو، اور پھر اس کے تحت جو مرضی آپ کریں، جتنی ایکسپینشن چاہیں. تو بہرحال وہ بات وہاں سمجھ میں آ گئی. ہم نے قانون سازی کرائی، اور قانون سازی کے نتیجے میں یہ ایک نیا ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور نیونیٹالوجی. ظاہر ہے جب تک میری ذمہ داریاں NICH میں تھیں تو میں مکمل طور پہ اس میں تو شامل نہیں ہو سکتا تھا. وہ کانسیپٹ ہم نے دے دیا تھا، لیکن 2021 میں وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد پھر میں نے یہ ادارہ شروع کیا. تو پہلا جو ہسپتال تھا ہمارا اس ادارے کے تحت، وہ ہم نے کورنگی کے اندر ایک بلڈنگ خالی تھی، تو وہ ہمیں حکومت نے دی، اور اس کے اندر ہم نے کوئی 175 بیڈ کا ایک بڑا چلڈرن ہاسپٹل بنایا، جو کہ اگست 2022 میں شروع ہوا، یعنی اب سے صرف 4 سال قبل. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 4 سال کے اندر ہم نے آج 13 اسپتال اور ادارے قائم کر دیے ہیں، جو سندھ کے مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. تو یہی وہ ویژن تھا، یہی وہ خواہش تھی کہ جس کے تحت ہم چلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، اور حکومت نے بھی بڑا تعاون کیا کہ ہم پہ بھروسہ بھی کیا، سپورٹ بھی کیا، فائنینشلی بھی. سو فار اٹ از کمپلیٹلی فنڈیڈ بائی دا سندھ گورنمنٹ. اور جتنے بھی ہمارے اس کے اندر اسپتال کے اندر سہولیات ہیں، وہ تمام کی تمام لوگوں کو بغیر کسی معاوضے، یعنی زیرو ان کی پیسوں کے عوض ان کو یہ سہولت دی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، NICH میں آپ 32 ایئرز رہے، اور آخری کے میرا خیال ہے 10 سال ڈائریکٹر تھے. تو ظاہر ہے کتنا وقت گزارا، تو وہاں سے جو آپ کا ایکسپیرینس رہا، جو آپ نے سیکھا، جو لیسنز، ایکسپیرینسز، اس کو جب آپ ان نئے والے چلڈرنس ہاسپٹلز میں کس طرح سے لگا رہے، کیا اس میں ڈفرینٹ کیا جا رہا ہے؟ بہترین آپ نے سوال کیا. یہی فائدہ ہوا کہ جو تجربہ وہاں سے حاصل کیا، اور جو پرابلمس وہاں فیس کی 10 سال میں، 2 بڑے ہم نے چینج کیے اس نئے ادارے کے اندر. اور وہ 2 چینج یہ تھے کہ ایک تو ہم نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ایٹ اے سیلری. جو بجٹ ہمیں ملا وہ سنگل لائن بجٹ ملا. وہاں پہ جو بجٹ کا تھا وہ ایک گورنمنٹ کے اندر وہ ٹکڑوں میں اور حصوں میں ملتا ہے، کہ سیلری کا الگ ہے، پیٹرول کا الگ ہے، دوا کا الگ ہے. اگر دوا ختم ہو گئی ہے تو آپ پیٹرول کے پیسے سے دوا نہیں لے سکتے، وغیرہ وغیرہ. تو سنگل لائن بجٹ ہم نے کوشش کی کہ ہمیں ملے، اور جو مل رہا ہے. دوسرا ہم نے کام یہ کیا کہ لوگوں کو جو ہائرنگ ہم نے کی، وہ کی ہے مارکیٹ بیس سیلری کے اوپر. کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر آپ کو اچھا ادارہ چلانا ہے تو دین یو نیڈ گڈ پیپل، اینڈ اف یو وانٹ ٹو گیٹ گڈ پیپل دین یو نیڈ ٹو پے دیم ویل. وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ اف یو پے دیم پینٹس دین یو گیٹ منکیز. تو اوبیسلی اگر آپ اچھے لیول کے کنسلٹنٹ لانا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس ٹاپ نوچ کنسلٹنٹس ہیں، جو کہ ملک، شہر کے نہیں، ملک کے بہترین کنسلٹنٹس میں سے. تو یو ہیو ٹو گیو دیم اے ریزنیبل مارکیٹ سیلری. حالانکہ ٹھیک ہے، ہم ان کو پیشن بھی دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا کام بڑے لیول کا کام ہے، پبلک سیکٹر کا کام ہے، غریب لوگوں کا، لیکن بہرحال ایک ریزنیبل آپ کو معقول. ہم دوسرا جو سب سے بڑا فرق ہمارے ادارے میں اور عام سرکاری ادارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملازمین 100% آف دیم آر آن کانٹریکٹ. اس وقت ہمارے پاس کوئی 2500 سے زیادہ ملازمین ہیں تمام ہاسپٹلس میں ملا کے، لیکن 100% کانٹریکٹ پہ ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ بڑی خوشی بخوشی ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اور ہم بھی ان کو بہت اچھی طریقے سے رکھتے ہیں. لیکن جو کام نہیں کرتے ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں اور خدا حافظ کہہ دیتے ہیں.
یہ وہ مشکل تھی جو سرکار میں نہیں کی جا سکتی، بیکاز سرکار کا جو پکی نوکری کا جو کانسیپٹ ہے انفارچونیٹلی وہ سب سے بڑی زنجیر ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ جس آدمی کو آپ پکی نوکری دے کر اس کے لیے بھلائی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ میری نوکری پکی ہے لہذا مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کروں نہ کروں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور کئی دفعہ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ نکالنے کی تگ و دو میں کئی سال لگا دیتے ہیں لیکن وہ آدمی نکال نہیں پاتے پروسیس کی وجہ سے. تو الحمدللہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہم گورنمنٹ کو اب دکھا بھی رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے تبدیلی کی ہے اور اس سے یہ بہتری آئی ہے کہ ادارے بہترین کام کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، NICH جیسے ادارے ہیں جو کہ سرکاری ادارے ہیں، اس میں کچھ ایسے ایشوز خاص طور پہ جہاں بچوں کی بات آتی ہے وہاں پہ نا یہ بیبیز کی نوزائیدہ بچوں کی ابڈکشن کا معاملہ ہے، سیکیورٹی کے معاملات ہے، تو وہ کیا اس کے لیے کچھ الگ سے آپ لوگوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے؟ بالکل، دیکھیے وہی ساری چیزیں ہم نے سیکھیں. پرابلم وہاں بھی وہی ہے کہ وہاں پر چونکہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نہ ہائرنگ کر پاتے ہیں نہ فائرنگ کر پاتے ہیں. تو جو آپ کے پاس لوڈ کے حوالے سے جتنا اسٹاف ہونا چاہیے، چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو چاہے وہ نرسنگ کا ہو، وہ ناکافی ہوتا ہے. تو اس سے آپ کی کوالٹی آف سروس بھی متاثر ہوتی ہے، اس سے آپ کی سیکیورٹی بھی متاثر ہوتی ہے. تو جب آپ کے ہاتھ تھوڑے سے کھلے ہوتے ہیں، جب آپ اپنی ضرورت کے حساب سے لوگوں کو رکھ سکتے ہیں تو تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہتی ہیں. اب سیکیورٹی کا ہمارا جو نظام ہے اس وقت، تمام جتنے بھی اسپتال ہم چلا رہے ہیں، صفائی کا نظام اور سیکیورٹی کا نظام ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. پرائیویٹ فرمز ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ کم ہیں وہ دوسرے لے کر آئیں گے، ہمارا کام نہیں ہے. صفائی کا اسی طریقے سے نظام. تو وہ کام جو ڈاکٹروں کے کرنے کے نہیں ہے اس میں ہم اپنا سر نہیں کھپاتے. وہ جو پروفیشنل فرم ہے وہ کرے گی. جو ڈاکٹر کا کام ہے، جو نرسز کا کام ہے، وہ اپنا کام سکون سے کرتے ہیں. تو اگین یہی وہ لیسنز ہیں جو ہم نے سیکھے اور اس سے فائدہ اٹھا کے اب ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جیسے صفائی کا کام ہے وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. جی تو شہری سطح پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کے معاملات آؤٹ سورس کیے جاتے ہیں تو وہ صحیح سے کام نہیں کرتے. لائک ہم نے کراچی شہر میں دیکھ رہے ہیں صفائی آؤٹ سورس کی نہیں ہو رہی. تو آپ کے ہاسپٹلس میں کیا معاملہ ہے؟ بالکل، دیکھیے جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں کرا پاتے ہیں. اگر آپ کی اپنی کانٹریکٹنگ میں کمزوری ہے مختلف وجوہات کی بنا پر تو وہ کام اس کا ظاہر اثر نہیں ہو پاتا. ہمارا تو بہت سیدھا سیدھا سسٹم ہے. اگر وہ کانٹریکٹنگ فرم کام نہیں کرے گی ہم اس کو چینج کر دیں گے، کوئی دوسری فرم لے لیں گے. حالانکہ ہم وہ پورا پروسیس ٹینڈر پروسیس کے تھرو کرتے ہیں جو گورنمنٹ کے رولز ہیں، لیکن ہم ان کی پرفارمنس بیسڈ ان کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں ہمارے پاس. اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں وی کین ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. وہ پروسیسز موجود ہیں، اگر آپ کام لینا چاہیں دقت نہیں ہے. اچھا، پولیٹیکل انٹرفیرنس کتنی ہوتی ہے؟ I mean, I'm very pleasantly surprised that this has not happened. I mean, obviously when I started, I had a lot of criticism going back to the government کہ یار آپ نے 10 سال لگا دیے، آپ جان چھوڑیں گورنمنٹ کی، کچھ اور کر لیں، پرائیویٹ کام کر لیں، NGO کھول لیں. تو میری کنٹینشن یہ تھی جو آج بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر چیزیں خراب ہیں تو اسٹیٹ کا پرابلم ہے، اسٹیٹ کی گورننس کا پرابلم ہے. لیکن اگر ٹھیک ہوگی تو اسٹیٹ ہی کرے گی، کیونکہ اتنا بڑا اس کا کینوس ہے کہ کوئی پرائیویٹ ادارہ، کوئی NGO اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. سو اف تھنگز ہیو گون رانگ فرام دا اسٹیٹ، دے آر دا اونلی ونس ہو از گوئنگ ٹو کریکٹ دیم. دیٹس وائی آئی اسٹکڈ ود دا گورنمنٹ. اور الحمدللہ ہم نے ان کو ڈیلیور کر کے دیا ہے. وی ہیو گاٹ دیئر کانفیڈنس، وی ہیو گاٹ دا سپورٹ and we have very little political interference. تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے جیسے بھرتیوں کے معاملات ہیں، چاہے اوپر سے نیچے جتنے ہوں، تو اکثر یہ ہوتا ہے یہاں پہ تو بڑی شکایت رہتی ہے کہ جی یہ جو صوبائی حکومتیں وہ ہر جگہ اپنے بندے گھسا رہی ہوتی ہیں. بالکل شکایتیں رہتی ہوں گی، بالکل سسٹمز میں خرابیاں ہیں، لیکن وی آر این ایکسیپشن ٹو دا رول فار سم odd reason. We have alhamdulillah we have got very good support from the minister and she herself is very committed. اور ان کی طرف سے ہمیں بالکل کھلی چھوٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کچھ کہے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی قابل نہیں ہے تو اس کو نہ رکھیں. اور ہم یہی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کا SICHN ہے، جی،
وہ ٹیلی میڈیسن پہ بھی کام کر رہا ہے, موبائل ہیلتھ سروسز پہ بھی کام کر رہا ہے. ریموٹ ایریاز جو ہیں سندھ کے انڈر سروڈ ایریاز ہیں, انڈر ڈیولپڈ ہے دیہی علاقے. تو سندھ ایسا صوبہ ہے جہاں 30% جو کمیونٹیز ہیں وہاں پہ پرائمری ہیلتھ کیئر ایکسیس نہیں ہے. تو وہاں پر اگر آپ ٹیلی میڈیسن لے کر آئیں یا موبائل ہیلتھ لے کر آئیں تو وہ اس سے کیا فرق پڑے گا کچھ؟ اچھا دیکھیے, پرائمری ہیلتھ کا پرابلم, ایک تو ہم پرائمری ہیلتھ ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرتے, ہم ڈیل کر رہے ہیں ٹرشری, اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹورڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر. پرائمری زیادہ تر جو ہے وہ پی پی ایچ آئی ڈیل کر رہی ہے, ٹو بی آنیسٹ. موبائل ہیلتھ کا دیکھیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہم نے یہ دیکھا اپنے مختلف سرویز میں, جو ہم نے پبلک ہیلتھ کے اس کے اندر کیے, کمیونٹی سرویز کیے, اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل غریب سے غریب علاقوں میں بھی موبائل کا استعمال موجود ہے. تو اگر ریموٹ ایریاز ہیں, موبائل ہر جگہ آج کل آپ کو, اور اسمارٹ فونز ہر جگہ آپ کو مل مطلب جاتے جیسے ہیں. تھر جیسے علاقے ہیں بالکل وہاں بالکل پہ بھی ہے. بالکل ہر جگہ موجود ہے اور لوگ استعمال کرتے ہیں, لوگ استعمال جانتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی جو بھی موبائل سروس ایسی جو کہ آپ صحت کے حوالے سے لوگوں کے لیے شروع کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سروس اس قابل ہو, یعنی اس کی یوٹیلیٹی ہو, تو میں یقینی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر قدم ہوگا. اور اس طرف ہمیں مزید کام کرنا چاہیے. جتنا کام اب تک ہوا ہے, بہت سارا کام ہو بھی رہا ہے, اے آئی بھی آ گیا ہے, بہت سارے لوگ اس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, لیکن ایک اسٹرکچرڈ کام نہیں ہے, تو اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ زیادہ, کیونکہ ہم نے یہ ماڈل تھوڑا سا انورٹ کر کے گورنمنٹ کو دیا کہ بجائے آپ ٹوٹل پرائمری ہیلتھ پہ کنسنٹریٹ کرنے کے, جب تک آپ کے پاس ٹرشری لیول کی فیسلٹیز نہیں ہیں, اگر ایک بیمار بچہ ہے تو وہ جائے گا کدھر. جب ہم نے کام شروع کیا تو سندھ میں سروے کیا, تو صرف ایک اسپتال کراچی کے علاوہ ایسا تھا جہاں پہ وینٹیلیٹر کا استعمال بچوں میں ہو رہا تھا, اور وہ ہم نے ساری فائنڈنگز ہر لیول کے اوپر شیئر بھی کی گورنمنٹ کے ساتھ. اب الحمدللہ 4 سال کے عرصے میں ہمارے پاس 480 وینٹیلیٹرز ہیں جو پورے سندھ کے اندر کام کر رہے ہیں. تو دیٹ از اے ہیوج اسٹیپ. مطلب وہ جگہیں جہاں پر وینٹیلیٹر کی فیسلٹی نہیں تھی, سکھر میں, نواب شاہ میں, لاڑکانہ میں, جامشوروں میں, all of them have been provided, and not just provided, they are functioning ventilators. So now we are now going to the second step کہ اب secondary care جہاں چھوٹے سینٹرز ہیں, we have started میرپور ماتھلو, شہداد پور, کمبر شہداد کوٹ, سجاول, ان جگہوں پہ اب ہم جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے اگر بچہ سکھ ہو تو ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا جائے, فرام دا برتھ ٹو دا پرائمری ہیلتھ, دین ٹو سیکنڈری اینڈ ٹرشری, اور ٹرانسپورٹ کا نظام بھی ساتھ میں شامل ہو. تو وی آر انٹر لنکڈ ود دا ایمبولینس سروسز. ان کو ہم نے ٹرین بھی کیا ہے کہ بچے کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے, نیو بورن کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے, اور یہ سہولت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے بھی ایکسیسیبلٹی ہو. ہر بچے کو ٹرشری کیئر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے پاس سسٹم موجود ہو کہ اس کو سیکنڈری لیول پہ یا ٹرشری لیول پہ وہ بچے کو وقت پہ پہنچایا جا سکے. یعنی جو لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی ہے اس کی آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اب بلکہ ایک چیز ہم نے اور, پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں, ہم ایک اور کانسیپٹ ہم لے کے آئے ہیں. 2 اسپتال جو ہم کام کر رہے ہیں, ایک اعظم بستی میں, ایک جامشوروں میں, اس میں ہم مدر اینڈ چائلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں. یعنی مدرز کی ڈیلیوری, اینٹی نیٹل کیئر, ان کی نارمل ڈیلیوری, ان کے سیزیرین سیکشن, وہ سب ہو رہے ہیں. سو وٹ وی آر ناؤ سیئنگ اینڈ ناؤ کنسنٹریٹنگ کہ وہ ڈیٹا ہم آبٹین کریں کہ جو بچہ وہاں پیدا ہو رہا ہے, جہاں ماں کا بھی خیال ہے اور بچے کے نیو نیٹل نرسری بھی ساتھ ساتھ موجود ہے, اس کا سروائیول اور اس کا آؤٹ کم کتنا بہتر ہے ان بچوں سے جو کہیں باہر سے آ رہے ہیں. اینڈ وی ہوپ دیٹ دیر از گوئنگ ٹو بی اے سگنیفیکنٹ ڈفرینس, اینڈ دیٹس then what we are going to sell the government کہ look, if we want to improve the neonatal mortality اور بچوں کی صحت کو اور ماں کی صحت کو بھی بہتر کرنا ہے, تو ہمیں یہ سینٹرز بنانے پڑیں گے اس طرح کے جہاں پہ ماں کا خیال ہو, اینٹی نیٹل, ماں کی ابتدائی سے اس کی غذائیت کا خیال ہو, ڈیلیوری اس کی سیف انوائرمنٹ کے اندر ہو, اور بچے کے لیے بھی ضرورت کہ نرسری وہاں پہ فوراً اسی جگہ پہ موجود ہو. تو then we are taking care of the mother and we are taking care of the child. So
hopefully this is the new concept that we are تو going اس to give. ڈاکٹر صاحب اس کی کیا سب ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے سارے ڈیٹا بالکل کی؟ ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ 100% ہمارا اپنا HMIS ڈیولپ ہوا ہوا ہے اینڈ اٹس آل ڈیجیٹلی کیپچرڈ. And is it connected to other hospitals in the province? No, it's not connected to other hospital, but our network is connected to all the hospitals. We are using one software Okay. جو ہمارا چاہے میرپور ماتھیلو میں ہو یا کراچی کے اندر بہتر سے بہتر جگہ پہ ہو، وہ سیم سسٹم ہم یوز کرتے ہیں اور وہ سیم پیرامیٹرز یوز کریں. اصل زیادہ بات یہ ہے کہ بلڈنگیں بنانا تو بہت آسان ہے، کوالٹی آف کیئر کو مینٹین کرنا مشکل کام ہوتا ہے. تو ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہم منٹ ٹو منٹ یعنی لائیو سے مطلب یہ کہ امیڈیٹ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری مورٹیلٹی کراچی کے بہتر ہسپتال جو ہم سمجھتے ہیں کورنگی ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر اگر 80% 90% آ رہی ہے تو کسی اور جگہ اگر کم ہو رہی ہے تو وہ فوراً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیوں کم ہو رہی ہے. سو دیٹس این امیڈیٹ کمپیریزن. اور یہی فرق ہے کہ ہم صرف بستر نہیں پرووائڈ کر رہے بلکہ ہم آؤٹ کمز کو بہتر کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اتنے برسوں میں جی ہمارا جو پاکستانی بچے ہیں ان کا کیا ڈیزیز پروفائل چینج ہوا ہے؟ کیا وہ انفیکشس ڈیزیزز سے ہٹ کے کیا کوئی لائف سٹائل ڈیزیزز کی طرف آ رہے جو چھوٹے بچے؟ نہیں چھوٹے تو نہیں لیکن بڑے بچوں میں یقیناً یہ پرابلم ہوا ہے. اور میں چونکہ اینڈوکرینالوجسٹ ہوں ویسے ایز اے پروفیشنلسٹ تو میں یہ چیزیں بہت دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے بچوں میں دو ڈبل برڈن ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک طرف تو میل نیوٹریشن ہے اور دوسری طرف اوور نیوٹریشن ہے. یعنی اگر 40% میل نیوٹریشن ہے تو 10% بچے اوور نرشڈ یعنی اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور اوبیسٹی سے پھر ریلیٹڈ وہ تمام کمپلیکیشنز جو کہ آج کل ویسٹرن ورلڈ میں آپ کو نظر آتی ہے، یعنی ارلی ڈائبٹیز، میٹابولک سنڈروم، ہائپر ٹینشن، یہ ساری بیماریاں بچپن سے مراد ایڈولسنٹ ایج گروپ 10 سال 12 سال 120 کلو کا بچہ آ رہا ہے، 100 کلو کا بچہ آ رہا ہے. یعنی بچے اب ہمارے بوڑھے ہو رہے ہیں. جی بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جی دس از دا فرسٹ جنریشن وچ آر مور لائکلی ٹو ڈائی بیفور دیئر پیرنٹس ایج گروپ وائز. تو یہ خطرناک بات ہے کیونکہ جس کو ہم NCD کہتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، اس کی شرح آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنی اموات ہو رہی ہیں 70% لوور مڈل انکم کنٹریز میں ہیں. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اوبیسٹی جو ہے وہ تو امیروں کا مسئلہ ہے. نہیں، امیروں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر طبقے کا مسئلہ ہے. چونکہ غریب کے پاس یہ نہیں ہے صرف کہ وہ آپ کو میکڈونلڈ کے چپس ہی نقصان کریں گے، آپ کو وہ جو ٹھیلے والے چپس ہیں وہ بھی اتنا ہی نقصان کریں گے جتنا میکڈونلڈ کے چپس نقصان کریں گے. تو اٹ از دا کوالٹی آف فوڈ، دا چوائس آف دا فوڈ، دیٹ از دا پرابلم. اچھا میل نیوٹریشن جو ہے جی یا سٹنٹڈ گروتھ جو ہے جی وہ ایک ہاسپٹل کا ایشو نہیں ہے، وہ ایک سوشل ایشو ہے، وہ ایک اکنامک ایشو ہے. تو ہاسپٹلز جیسے آپ کے ہاسپٹلز ہیں وہ اس میں کہاں آتے ہیں؟ ان کا کیا رول ہے اس سارے؟ کیونکہ ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ سندھ میں اوور 50% آف چلڈرن ان سندھ آر سٹنٹڈ. ایسا ہی. تو یہ تو بہت بڑا نمبر ہے. بہت بڑا نمبر ہے. اور یہ مسئلہ چونکہ دیکھیے اسپتال تو بہت آخر میں آتا ہے، جیسے آپ نے کہا سب سے پہلی چیز تو آتی ہے ماں کی صحت. اگر بچہ پیدا ہی جس کو کہتے ہیں لو برتھ ویٹ کا اور پری میچور ہوا تو یوں سمجھیے کہ جیسے کرکٹ میں کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی اوور میں آپ کی 2 وکٹیں گر گئیں تو اس کے بعد تو پھر آپ کو ریکوری کرنا پڑتا ہے. تو پہلے تو نقصان وہاں ہو جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا نقصان جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا آج کل وہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا بریسٹ فیڈنگ کا ریشو بہت کم ہو گیا ہے. 21%، کہیں 30%، 40%، جبکہ وہ کام جو ہمارے یہاں کلچرلی ہمیشہ سے دادیاں نانیاں مطلب بچے ماؤں کا ہی دودھ پیتے تھے نا، یہ نیا دودھ تو ڈبہ تو تھا نہیں. تو یہ ڈبے نے آ کے اور اشتہاروں نے آ کے اتنا انفلوئنس کر لیا ہے کلچر کو کہ نہ صرف امیر طبقے میں بلکہ متوسط اور غریب طبقے میں بھی ڈبوں کا دودھ کا رجحان چلا گیا ہے. اور اتنا زیادہ چلا گیا ہے کہ اس سے بچوں کی نیوٹریشن افیکٹ ہو رہی ہے، بار بار ان کو انفیکشن ہوتا ہے، مزید میل نرشڈ ہو جاتے ہیں. وہ چونکہ بہت مہنگا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے. جب افورڈ نہیں کرتے ہیں تو اگر اس کو
3 आउंस में 3 चम्मच दूध डालना है तो उसके तो पैसे बहुत खर्च होंगे, तो वो 3 आउंस में 1 चम्मच दूध डाल देती है। अब वो बच्चे को तो 3 आउंस दूध नहीं मिला, 3 आउंस तो पानी मिल गया उसको, उसमें रंग सफ़ेद हो गया उसका, लेकिन दूध नहीं है उसमें। तो बेअंतहा नुकसान हो रहा है इससे, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि अगर माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, जो कुरान में कहा गया है, अल्लाह ताला का हुक्म है और हम साइंस के हिसाब से भी कहते हैं, तो बच्चा मेलनरिश नहीं होता। अच्छा, लेकिन इधर फिर मदर्स हेल्थ की भी तो बात है। नहीं, अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर माँ की सेहत ख़राब भी है तो द चाइल्ड इज़ अ पैरासाइट, द चाइल्ड विल स्टिल गेन फुल न्यूट्रिशन एट द एक्सपेंस ऑफ द मदर। मदर की सेहत मज़ीद ख़राब हो जाएगी अगर आपने उसको खाने को नहीं दिया, बच्चे की नहीं होगी, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो आपका ख्याल है ये जो डब्बे के दूध की तरफ जा रहे हैं, ये सब क्या इश्तिहारों की वजह से हो रहा है? बिल्कुल इश्तिहारों की वजह वजह से इंस्पायर हो रहे हैं। बिल्कुल हम इश्तिहारों से इंस्पायर हो रहे हैं और एक दूसरे को देख के इंस्पायर हो रहे हैं। और हमने बड़ी कानून साजी की है, हमने सिंध गवर्नमेंट के अंदर लॉ पास कराया है, रिवाइज लॉ कराया है, और इसके लिए हमें कोर्ट में जाना, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे कोर्ट में गया हूँ कि जी लोगों ने केस कर दिए वगैरह वगैरह। लेकिन हम बड़ा इसको स्ट्रांगली समझते हैं क्योंकि ये डेटा इतना क्लियर है कि आपका जो ग्राफ है वो अगर आप देखें तो यूं जाता है सेल्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट, और उसी के साथ जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का ग्राफ है वो यूं चला जाता है। सो इट इज़ वेरी 2 और 2 4 जैसे कहते हैं ना, वो वाला हिसाब है, इतना सवाल है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन की प्राइमरी रीज़न डब्बे के दूध का इस्तेमाल है। बहुत बड़ी वजह, बिल्कुल कह सकते हैं आप। 6 माह तक तो देखें ना, माँ को कुछ और देना ही नहीं है ना सिवाय दूध के, ग़िज़ाइयत तो बाद की बात है। और 6 माह भी अगर उसने माँ का दूध पी लिया बच्चे ने तो बेहतरीन उसकी एक बेस बन गई। उसके बाद उसने कॉम्प्लीमेंट्री फीड, घर की ग़िज़ा शुरू करनी है, खिचड़ी, जो भी चावल दाल घर में मौजूद है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती। गरीब से गरीब आदमी के घर में भी कुछ ना कुछ तो बेसिक खाना मौजूद ही होता है। तो वो अगर उसको इल्म हो कि मुझे देना क्या है, किस उम्र से देना है, तो 2 साल तक की न्यूट्रिशन तो बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 साल तक की आपने न्यूट्रिशन उसको दे दी ठीक, तो उसकी सेहत तो बन गई, फिर वो स्टंटेड नहीं होगा। अच्छा, इसमें फिर डॉक्टर्स का भी तो रोल आता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मैंने बहुत सारे केसेस में ये देखा कि बच्चे हुए तो जो माएँ हैं वो 6 महीने से पहले उन्होंने कहा जी डॉक्टर ने मना किया उसको पानी नहीं पिलाना, ये नहीं करना, जो भी उनके है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स इस पोजीशन में हैं कि वो मदर्स के फैसले या फैमिलीज़ के फैसले पे उनका असर हो। तो ये तो फिर डॉक्टर्स को कहना चाहिए कि 6 महीने तक आप डब्बे का दूध नहीं दे सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं किसी एक चीज़ को इल्ज़ाम मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। यकीनी तौर पे इसमें डॉक्टरों की भी कमज़ोरी है, इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी कमज़ोरी है, दैट दे आर नॉट प्रेसिंग इट इनफ, दे आर मेकिंग इट ईजी। माँ ने कहा जी बच्चे का पेट नहीं भर रहा, आपने कहा अच्छा चलो छोड़ो डब्बा ले के लो, ना आपने उसको तफसील में गए कि क्या प्रॉब्लम है, ना उसको समझाया, ना उसकी काउंसलिंग की। और ये काउंसलिंग एंटीनेटल, हम तो रोज़ाना ये सर अपना दर्द लेते हैं कि माँ को समझाते हैं, लेकिन माएँ इस हद तक वो मुतासिर हो गई हैं या वो इसके अंदर अपनी आसानी ढूंढती हैं। कहीं जेन्युइन भी है प्रॉब्लम कि उस बेचारी को काम पे जाना है, 9 to 5 की जॉब है, दिक्कतें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्किंग क्लास वुमेन के लिए आसानियाँ हैं, लेकिन अगर वो ये उसकी अहमियत को समझे तो रास्ता निकल सकता है। अच्छा, आपने कहा था कि सिंध में जो नियोनेटल डेथ्स हैं दे वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में सिंध उसका हिस्सा है। ठीक है, तो उसमें मुझे ये बताइए कि इतने अरसे से इस पे काम हो रहा है, बहुत तंजीमें हैं जो कर रही हैं, यानी डेकेड्स ऑफ इंटरवेंशन हो रही है, लेकिन वो इंटरवेंशन नाकाम रही है, तो उसकी क्या वजह है? वही वजह है जो मैंने आपको बताई अभी कि अलग से कुछ काम हुआ है बच्चों पे, अलग काम हुआ है माँओं पे। हमने जब ये सर्वे किया तो हमने ये भी देखा कि जहाँ बच्चा पैदा हो रहा है और जहाँ बच्चे का इलाज हो रहा है उसके दरमियान कितना वक्फा है। और बाज़ जगह पे 1.5 घंटे का वक्फा था जहाँ बच्चा, अगर यानी उसको ट्रांसफ़र किया जाए कि जहाँ बच्चे की डिलीवरी हो रही है, और जहाँ हम होम डिलीवरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशन डिलीवरी की बात कर रहे हैं। होम डिलीवरी तो एक अलग ही कहानी है, लेकिन इवन अगर बच्चा इंस्टीट्यूट में ही पैदा हो रहा है तो इलाज कहीं और हो रहा है, तो बाद का ट्रांसफ़र में 1-1 घंटा लग जाता है।
اور وہ 1 گھنٹہ کروشل ہوتا ہے، میک اور بریک ہوتا ہے. بائی دا ٹائم وہ بچہ وہاں پہنچا وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ یا تو وہ بچتا نہیں ہے، اور اگر بچ بھی جاتا ہے تو وہ بہت سارے پرابلمس کے ساتھ آتا ہے، تو پھر وہ ساری زندگی کا مسئلے اس کے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، مس انفارمیشن جی جو ہماری وہ کہتے ہیں نا ویکسین ہیزیٹنسی ہے لوگوں میں، پولیو کے کیس میں ہم نے دیکھا لوگ نہیں لگوانا چاہتے، ریزسٹ کرتے ہیں، تو اس میں مس انفارمیشن کا کتنا بڑا رول ہے یہ نوزائیدہ بچوں کی اموات کے سلسلے میں یا سٹنٹنگ کے معاملات میں؟ دیکھیے، پہلے تو ویکسین کی ہم بات کر لیں کہ ویکسین کا بڑا پرابلم ہے، اور ہم پولیو کی تو بات کرتے ہیں، یقیناً اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، آپ بھی جانتی ہیں، گلوبل بھی پرابلم ہے اور پریشرز ہوتے ہیں انٹرنیشنلز. بٹ ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ دوسری بیماریاں ہیں. میزل سے ہمارے بچے مر رہے ہیں روزانہ. ہمارے بچے خناق دوبارہ جو ختم ہو گئی تھی وہ واپس آ گئی، خسرہ تو ہو گئی، ٹی بی ہمارا مسئلہ ہے. تو یہ ساری بیماریاں، اچھا پھر نمونیا کی ویکسین موجود ہے، ڈائریا کی ویکسین موجود ہے، آپ لگائیں تو صحیح. پتہ نہیں ہمارے والدین نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ پولیو کی مہمات سے تھوڑا سا ہمیں یہ نقصان بھی ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس پولیو کے قطرے پلا دیے اب ہمارا فرض پورا ہو گیا. وہ جو سینٹر پہ لے جا کے ویکسین لگوانے کا کانسیپٹ تھا وہ پیچھے چلا گیا، اور حکومت کی بھی تھوڑی سی، چونکہ پولیو پہ فوکس اتنا زیادہ تھا کہ اس پہ سے توجہ کم ہوئی، تو ہم بہت زیادہ اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو دا پرائمری امیونائزیشن ایٹ دا امیونائزیشن سینٹر. آپ گھر جا کے ہر چیز نہیں دے سکتے بچے کو. تو وہ ساری بیماریاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز، جس کی بچاؤ کی دوا موجود ہے، وہ تو کم از کم لگوائیں، جس میں کوئی خرچ نہیں ہے. حکومت اس وقت جو ویکسینز لگا رہی ہے، کچھ نہیں تو 40,000 روپے کی ویکسینز ہیں، 35 سے 40,000 روپے کی ویکسین فری میں لگواتے ہیں اگر پرائیویٹ سے آپ خریدیں وہ. لیکن وہ صرف آپ کو لے جانا ہے بچے کو اور لگوانا ہے، تو وہ کرنا چاہیے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ کیا میل نیوٹریشن بھی اسی زمرے میں آتا ہے، تو یقیناً کسی حد تک آتا ہے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں شروع سے جو پڑھایا گیا کہ پاورٹی، بٹ وی ہیو بین ٹولڈ کہ اٹس ناٹ جسٹ پاورٹی، اٹ از دا پاورٹی آف نالج. ماں کو یہ علم نہیں ہے زیادہ تر جگہوں پر کہ بچے کو کس وقت اور کون سی غذا شروع کرنی ہے. آج بھی ہمارے پاس زیادہ تر جو کامن ویننگ فوڈ ہے وہ چائے اور پاپا ہے، کہ چائے میں وہ بسکٹ ڈبو کے کھلا رہی ہے چائے میں، اور چائے کے اندر کوئی غذائیت تو ہے نہیں. تو اگر سادہ غذا اس کو کھلائی جائے وقت کے اوپر، جیسے میں نے کہا کہ 6 ماہ تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ، اور اس کے بعد ایک سادہ غذا 2 سال کی عمر تک، تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ علم ماں کو نہیں ہے ابھی بھی. اچھا، آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا کی پریزنس ہے دیہی علاقوں میں وہ بہت زیادہ ہے، توقع سے کہیں زیادہ ہے. تو کیا اس سلسلے میں جو میڈیکل کمیونٹی ہے وہ ڈیجیٹل ریلم کا فائدہ، ڈیجیٹل سپیس کا فائدہ اٹھا کر وہاں پر یہ میسیجز نہیں دے سکتی، وہ ماؤں تک پہنچائے جائیں یہ پیغام؟ دے سکتی تو ہے لیکن دے نہیں رہی ہے ابھی تک. اس کی مختلف وجوہات ہیں شاید. دیکھیے، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ریلز، آپ نے بھی دیکھا ہے، جو لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں وہ ان کا فوکس کہاں ہوتا ہے، نہ کبھی کسی ہیلتھ میسیج پہ ہوتا ہے، نہ کسی پازیٹیو چیز کے اوپر ہوتا ہے. وہ سارا فوکس الگ طریقے کی جگہوں پہ ہوتا ہے. تو جب ہم پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے جب کوئی پازیٹیو دینا چاہے تو اس کو بھی تو کوئی گین یا کوئی انسینٹیو اس کے اندر نظر آنا چاہیے. اگر ہم پرائیویٹ کی بات کریں، حکومتی اداروں کا ظاہر ہے ابھی تک فوکس اس طرف نہیں ہے کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کو اسٹرانگلی یوز کریں فار دیز پازیٹیو میسیجز. ہم اپنی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ خود بھی یہ کام کریں اور حکومت سے بھی یہ کام کسی حد تک کروائیں. اس کی سب سے بہترین مثال جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ آئی تھی کووڈ کے زمانے میں. جب آپ فون اٹھا کے کسی کو بھی فون کریں تو سامنے سے بجائے وہ رنگ ٹون کے آپ کو ایک ہیلتھ میسیج سننے کو ملتا تھا. You were bound to listen to that. And I think that was the best thing that could happen. And that is such a easy thing کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے اب تک کہ جی ہم اسی طور پہ. اچھا، وہ پھر بیچ میں ایک آدھ چیز کے اوپر اور بھی یہ جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے وہ بھی چلی تھی. وہ پریزیڈنٹ صاحب کی وائف اس وقت جو سٹنگ پریزیڈنٹ تھے، ان کی وائف اس میں تھوڑا ایکٹیو تھیں تو انہوں نے ڈلوایا.
we've been trying to do that same for the breastfeeding and for immunization. Hopefully we should be able to do it. کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے پاس میڈیا بجٹ تو بہت ہے, یہ وہ نہیں, ہمیں this is دکھتا not ہے. controlled by Sindh government, this is by through the federal government. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی میڈیا بجٹ ہے. It's not budget. نہیں, اس میں تو بجٹ چاہیے بھی نہیں آپ کو. چاہیے نہیں, لیکن چلیں اگر چاہیے تھوڑا بہت تو ٹی وی پہ اشتہار دینے کے لیے. نہیں, ٹی وی پہ اشتہار بھی دینے کی ضرورت نہیں. میں تو کہتا ہوں فون کی کمپنیاں تو حکومت کے زیر انڈر آتی ہیں نا, آپ ان کو پابند کر دیں کہ اپنے ہر فون پہ ہر مہینے کا کوئی نیا ایک میسیج سیٹ کر دیں کہ بھائی اس مہینے آپ نے یہ میسیج چلانا ہے. ریمائنڈرز دینے ہیں, بیسیکلی اٹس دا ریمائنڈر. ہیومن مائنڈ کو آپ بار بار جب کہتے ہیں تو پھر وہ اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فرسٹ 1000 days آر ویری امپورٹنٹ. پہلے 1000 دن جو ہے وہ بچے کی لائف میں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو پریگننسی سے لے کر پیدائش تک کوئی آپ بتانا چاہیں گے کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں یا فیملیز کرتی ہیں؟ دیکھیے, پریگننسی میں سب سے اہم بات تو ہے کہ اینٹی نیٹل چیک اپس, اور ظاہر ہے کہ اینٹی نیٹل چیک اپ پر جب آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر ماں کو غذا کے حوالے سے ہمارے پاس 90 تو نہیں, بہت زیادہ کر دیا, لیکن بہت ماؤں کی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں میل نرشمنٹ کی جو آپ اعداد و شمار بتا رہی ہیں, یہ تو ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں نا. اگر اس کے پیچھے ہم جائیں تو بنیادی طور پہ ماں ہی میل نرشڈ ہے نا. آپ تھر پار کر جائیں تو آپ کو 45 کلو سے اوپر کی ماں نہیں ملے گی. تو جب ماں 40 کلو 45 کلو کی ہوگی تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھی تو کمزور ہی پیدا ہوگا, اور پھر آگے بھی اسی طرح چلے گا. تو سب سے ضروری ہے کہ مائیں اینٹی نیٹل وزٹس اپنے ریگولر کریں. بار بار یہ چیز سامنے آ رہی ہے, ابھی ہمارے سینٹر پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 70% مائیں اینیمک ہیں, 70%. تو جب ماں اینیمک ہوگی, ماں میل نرشڈ ہوگی, تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ بچہ کیسے ڈیلیور ہوگا؟ ہمارے یہاں چونکہ پیٹریارکل سسٹم ہے, پدرسری ایک نظام ہے, تو ابھی میں ایک لیٹسٹ کہیں ریسرچ پڑھ رہی تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پریگننسی کے جو آخری 3 مہینے ہیں اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پروٹین کی. ماں کو لینا چاہیے کیونکہ اسی سے بچے کا مسل بونز اور یہ سب بنتے ہیں, اور اگر ان 3 مہینے میں نہیں لیا تو بچے کی پیدائش کے بعد اس کو زندگی بھر جتنا کھلاتے رہیں پروٹین فرق نہیں پڑتا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ بات تو تھوڑی ایگزیجریٹڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک تو آپ پروٹین کھائیں تو وہ پروٹین ہی جا کے لگ جائے وہاں پہ. بنیادی طور پہ پراپر غذا کی ضرورت ہے, اور اگر اس کو غذائیت ٹھیک ملے, اس کا انیمیا ٹھیک ہو, تو بچہ صحت مند ہوگا. اور بچہ اگر چلے کمزور بھی ہو گیا تو وہ بچے کیچ اپ کر جاتے ہیں. تو یہ بات اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. اچھا, آپ کے جو ہاسپٹلس ہیں SICHN, اس میں ریسنٹلی پاکستان کا پہلا جینیٹک ریسرچ کولیبریشن بھی ہوا. نہیں, یہ جینیٹک کولیبریشن ہم انٹرنیشنل تو کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنا جینیٹک سینٹر ڈیولپ کریں, کیونکہ اب دنیا ساری جو ہے وہ جینیٹک بیماریوں کی جینیٹک بیسس کی طرف جا رہی ہے, اور آگے آنے والے وقت میں ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتا چلا جائے گا. آلریڈی ہو گیا ہے, بہت سارے کینسرز ہیں جس کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از ٹارگیٹڈ ٹو یور جین میوٹیشن, کہ ایک ہی کینسر کے الگ الگ جینز کی وجہ سے ٹریٹمنٹ الگ ہو جاتا ہے. تو فیوچر وہی ہے, تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ, کیونکہ ہمارے ہاں کلچرلی انٹر میرجز کا اتنا ایک رواج ہے اور پختہ یقین ہے, وہ لے کے چلتے ہیں کہ وہ جینیٹکس کا پھر کیا فائدہ. نہیں, وہ پھر آپ کو دھیرے دھیرے یہ بات لوگوں کو سمجھانی پڑے گی کہ یہ جتنا زیادہ انٹر میرجز یا کزن میرجز ہوتی ہیں, اس سے وہ اپنے خاندان میں بیماریوں کی شرح کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. اگر وہ یہ رسک لینا چاہتے ہیں تو لیں, مگر بہتر یہی ہے کہ وہ کم از کم فرسٹ کزن میرج کو اوائڈ کریں اور تھوڑا سا فیملی سے باہر نکل کے شادیاں کریں, تو یہ بیماریوں کی شرح کم ہو جائے گی. اچھا, اب آتے ہیں ذرا ڈاکٹر صاحب کلائمیٹ چینج, کیونکہ اتنا بڑا ایک ایشو ہے اور پاکستان فرنٹ لائن پر ہے. آپ بچوں پہ بھی اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر دیہی علاقوں میں؟ بالکل, دیہی علاقوں میں اس کے اثرات کیا شہری علاقوں میں بھی ہیں. اور دیکھیے, بچوں کی بیماریاں یا بڑوں کی بھی بیماریاں بڑی ایک حد تک جو جنم لیتی ہیں وہ پانی کی کمی اور پانی کی خرابیوں سے ہوتی ہے نا. اور انوائرمنٹ چینج کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھا اثر ہے کہ پانی کے مسائل اس سے بڑھ رہے ہیں. دوسرے, ہم
بہت سارے بڑے مسائل بھی دیکھ چکے ہیں بڑے ریسنٹ ڈیز کے اندر، جس کے اندر فلیش فلڈز ہم نے دیکھے ہیں، جس کے اندر ہم نے ڈراؤٹ، ایک طرف ڈراؤٹ ہوتا ہے، دوسری طرف زیادہ بارش ہو جاتی ہے، اور آپ کو ہم نے درخت سارے کاٹ دیے ہیں، تو وہ جو پانی جب آتا ہے بہاؤ تو وہ ہمارے قابو میں نہیں آتا، تو یا تو ہم پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں یا اس کے سرپلس کا شکار رہتے ہیں، تو ہمیں دونوں صورتوں میں کمی کے لیے بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور زیادتی میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تو مگر اس کے تدارک کا انتظام نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی ہر آدمی کا میرا خیال میں کام ہے، حکومتی سطح پہ بھی، انڈیویجول بھی اور کمیونٹی کا بھی، کہ اس کی طرف بہت زیادہ کیونکہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، نہ ایک حکومت کا بھی، صرف حکومت کے اوپر بھی اگر آپ ریلائے کریں کہ جی گورنمنٹ ہی کچھ کرے گی، ایسے نہیں ہے، ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے، اگر آپ کو کوئی ایک لا بنانا ہو، تبدیل کروانا ہو، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں اس کا اثر بچوں کے اوپر، بچوں کی نگہداشت، ان کی صحت پہ بہتر پڑے گا، تو وہ کیا آپ کوئی تبدیل کروانا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا تو کام ہمارا آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کی تو مہم بھی چل رہی ہے آج کل۔ کیونکہ نہیں، مہم تو بہت عرصے سے چل رہی ہے، لیکن جو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے، اگین وہ دنیا میں اور ریجن میں سب سے زیادہ فرٹیلیٹی ریٹس کے اندر ہے، ایون انڈیا بنگلہ دیش سے بہت آگے ہے۔ دنیا کے جو وہ ممالک کے جن کے اندر بہت وسائل موجود ہیں، وہ بھی آنے والے وقت میں، یا بلکہ ایون ناؤ، ہیلتھ کیئر اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ان کی نئی گیجٹس، نئی چیزیں آپ کے آتی جا رہی ہیں کہ ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ تو ایک غریب ملک کے لیے اگر اس طرح سے آبادی میں اضافہ ہوتا رہے گا تو ہم تو پہلے ہی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں مسائل کے، تو ہمارے مسائل تو پھر اتنے بڑھ جائیں گے کہ آپ کتنے ہی اسپتال بنا لیں، کتنی سہولتیں کھول لیں، آپ کبھی بھی اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ جو پوری جو ایفرٹ ہے، یہ جو ہاسپٹلز بنانے کی، یہ اس وقت تو فلی گورنمنٹ فنڈڈ ہے، لیکن یہ آتی میرا خیال ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے امبریلا میں آتی ہے۔ بالکل آتی ہے، اور اب ہماری کوشش یہی ہے کہ اب یہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم، کیونکہ ایک چیز ہم نے اب اسٹیبلش کر لی، ناؤ وی وانٹ ٹو get people involved. Now we want people to see, we want the community to get involved. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم حکومت سے تو ہر دفعہ یہ توقع بھی رکھتے ہیں، اور ٹھیک بھی ہے کہ حکومت کا کام ہے جی صحت کو پرووائڈ کرنا، لیکن جب تک کہ کمیونٹی اس میں شامل نہیں ہوگی، اس کی اونرشپ نہیں آتی، تو ایک تو کام بہت بڑا ہے، صرف حکومت پہ ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی سسٹینیبلٹی کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ ضرورت ہے کہ جس حد تک کام آ گیا ہے اس کے بہتر ہوتا جائے، اس سے نیچے نہ جائے کسی بھی وجہ سے، تو کمیونٹی کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے، اور جب کمیونٹی کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو ان کی جو اونرشپ آتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ جب کمیونٹی یہ سمجھے کہ ہاں یہ چیز ہمارے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے، ہم اس کا حصہ ہیں، کسی دوسری کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے۔ آدمی اپنے گھر کی چیزیں ہوتی ہے تو اس کی قدر کرتا ہے نا، ورنہ تو توڑ پھوڑ دیتا ہے، بد احتیاطی سے استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی انوالومنٹ ہو، ان کی سپورٹ بھی آئے، ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہوں، ان کا تعاون بھی ہو، تو ہم اور بہتر کریں کام۔ اچھا، پاکستان میں جو ہاسپٹل، اچھا سندھ میں، چلیں پاکستان کی بات نہیں، سندھ کی بات کرتے ہیں۔ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹلز بنانے پر بڑا زور ہے، سندھ حکومت بھی بہت دلچسپی لے رہی ہے، جبکہ جو پریونٹیو ہیلتھ کیئر ہے اس پہ ہم اتنا نہیں دیکھ رہے، اب ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک پیرالل چیز چلے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پریونشن انفارچونیٹلی ہمارے، اگر آپ حکومت پہ بعد میں آتے ہیں، اگر ہم معاشرتی سطح پہ بھی دیکھیں تو آپ یہ بتائیں، ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ بغیر کسی مسئلے کے جا کر اس کا پریونشن کی طرف جائیں، اور جب تک ہم خود بیمار نہیں پڑتے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ کیا ہم پریونشن کی طرف دھیان دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ تو ہم تو پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو جنرلی سوسائٹی کا ایک ٹرینڈ کہہ لیجئے یا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے کہ وہ پریونٹیو چیزوں کی طرف جائے جب تک آپ اس کسی مسئلے میں پھنس نہ جائے۔ تو وہ یقیناً حکومت کو بھی چاہیے اور سب لوگوں کو چاہیے کہ مل کے ایک وہ جو وی شوڈ ٹرائی اینڈ سیک ہیلتھ
rather than try and treat disease. So that change or switch over to the from disease to health is important at every level, and that's a big task, but I think we should do it. Yes. अच्छा, आपके जो हॉस्पिटल्स आप जिस प्रोसेस में हैं जो बनाने के, तो इमारतें बन गई, फंड्स भी आ गए, सब कुछ हो गया. आप कह रहे थे जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनको आप मार्केट रेट्स के ऊपर लेकर आ रहे हैं ताकि उनको रिटेन किया जा सके. लेकिन पाकिस्तान में बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं और उसमें जो सब स्पेशलिटीज़ हैं, उसके क्या इतने डॉक्टर्स हैं? अच्छा, हम ट्रेन भी कर रहे हैं. ये बात हमने आपसे बात अभी जिक्र नहीं हुआ, लेकिन वी आर नॉट जस्ट treating patients, we are training people, because training human resource is very important. Retaining is also very important. लेकिन रिटेन तो जब करेंगे जब आपके पास क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स हो. तो हम डॉक्टर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं. हमारे पास FCPS पीडियाट्रिक्स का भी है, न्यूनेटोलॉजी सेकंड फेलोशिप्स भी करा रहे हैं, और हम नीचे लेवल के ऊपर टेक्नीशियंस को भी ट्रेन कर रहे हैं. बिकॉज एंड ऑफ द डे वहाँ पे जो बच्चे के साथ खड़ा होता है वो तो टेक्नीशियन होता है या नर्स होती है, तो उसकी भी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं अपने, और उसका दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन हो सकें. एक तो उनको रोज़गार मिल जाएगा, बजाय इसके कि नहीं मैं तो बहुत चलें खिलाफ नहीं कर, लेकिन जो ये बिठा के खाना खिलाना है रोड पे मेरी समझ में नहीं आता. हाँ, ये तो बिल्कुल, क्योंकि आप उसको पकड़ना आप भिखारी बना रहे हो. उसको आपने हाथ फैला दिए, उसकी अना ख़त्म हो गई, उसने सारी ज़िंदगी के लिए हाथ फैला दिया. तो उसे ट्रेन करें, उसको रिसोर्स बनाएं. तो एक तरफ हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, दूसरी तरफ हमें ट्रेंड लोग नहीं मिलते. तो इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इदारे बने जो लोगों को वो ट्रेनिंग दें जिससे उनको रोज़गार भी मिल जाए, और उन्हें उनका भी रोज़गार बन गया, और जो इदारा जिसको ज़रूरत है ट्रेंड लोगों की उसको भी फ़ायदा हो गया कि उसको वैल्यूबल ट्रेंड लोग मिल गए. तो हम वो काम भी कर रहे हैं कि अपने इदारे के अंदर ही बहुत से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं. भले वो हमारे पास रिटेन जितने हो सकते हैं हो जाएंगे, अगर नहीं भी होंगे तो उनको किसी और जगह रोज़गार मिल जाएगा और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग काम आ जाएगी. बट ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ प्रॉब्लम सारी दुनिया में, आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि ये तो मोबाइल चीज़ होती है, जहाँ उसको पैसा ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मूव कर जाएगा. एंड इट्स अ ग्लोबल ट्रेंड नाउ. आपको पता है कनाडा, अमेरिका, लोग ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं. मतलब वो टू ट्रेन गुड पीपल, टू हैव गुड पीपल, human resource, and to be able to retain them is a huge challenge. डॉक्टर साहब, आप इस वक्त हेड कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, और आपकी सरबराही में ये काम हो रहा है, फैसले हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं अभी तक सब कुछ माशाल्लाह अच्छा चल रहा है. तो क्या आपने कोई ऐसे सिस्टम्स भी इन प्लेस बनाए हैं कि बाद में आपके जो टेक ओवर करे तो वो उसी सिस्टम में रहते? क्योंकि हमने अमूमन ये देखा है कि जब एक पर्सन सेंट्रिक एक प्रोजेक्ट होता है तो वो बाद में वो उस तरह से नहीं चल पाता. ये सवाल 12 लोग भी करते हैं, और मैं ख़ुद भी अपने आप से करता हूँ कि नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल एंड शुड नॉट बी इंडिस्पेंसिबल. और इदारे इतने मजबूत होने चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें. बहुत सारे इसमें चैलेंजेस आते हैं. ज़ाहिर है पहले तो इदारे को बनाना ही कि वो खड़ा तो होना शुरू हो ना, बाद में हम उस तरफ जाएं. तो यस, वी हैव दैट इन माइंड, वी आर इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग. उसके लिए एक तो हम काम ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. चाहे वो हमारा प्रोक्योरमेंट का काम हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे पेशेंट का काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोसेस ऑटोमेटेड, और हमारे अपने कंप्यूटर सिस्टम माशाल्लाह से डेवलप हो रहे हैं, जो कि हमारी अपनी टीम डेवलप करती है. तो वी आर गोइंग मोर टुवर्ड्स ऑटोमेशन सो दैट वी हैव लेस ह्यूमन डिपेंडेंस. एक बात. दूसरी बात ये कि यस, वी आर आल्सो लुकिंग एट डेवलपिंग द HR to a level where they should be able to take over when the top management is gone or replaced or whatever. So इंशाल्लाह कोशिश है, जहन में है, और अपनी पूरी कोशिश है कि इसी वक्त जाने से पहले ऐसा सिस्टम बना के जाएं कि ज़ाहिर है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि इतना अच्छा सिस्टम बनाने के बाद वो क्रम्बल हो जाए या सस्टेन ना कर सके. इंसानी नफ्सियात अपनी जगह है. कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि जी मैं हट जाऊं, लेकिन हमें पता है कि हटना तो है. लेगेसी भी होती है. नहीं, हाँ. तो यकीनन वी आर इंटेंशनली वर्किंग ऑन इट.
اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب بٹ کیونکہ نہ صرف ادارے پرسن سینٹرک ہوتے ہیں بلکہ ہماری سوسائٹی بھی پرسن سینٹرک ہے نا. بہت زیادہ. آپ دیکھیں مطلب میں اداروں کا نام نہیں لوں گا لیکن اگر میں SIUT کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں ایک ہی آدمی آئے گا نا, انڈس کا نام لوں تو ایک ہی آدمی آئے گا, شوکت خانم کا نام لوں تو ایک. تو کوئی بھی ادارے کے ساتھ لوگ اس ایک آدمی کو ٹیگ کر لیتے ہیں, تو اس سے نکلنا اس ٹیگ سے اور ادارے کی اپنی ایک اتنی اسٹرانگ پریزنس بنانا so that people don't tag an institute with a person. It's a tough task but inshallah we'll do it. ڈاکٹر صاحب آخر میں دس از ناٹ ریپڈ فائر راؤنڈ بٹ اگر ہم اس پہ کر لیں تاکہ لوگوں کو ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی کہ امید بھی ہو, ایک آئیڈیا بھی ہو جائے کہ مستقبل میں کیا ہے. تو ایک ڈیزیز پاکستان میں جو آپ سمجھتے ہیں ہم اگلے 10 سال میں ختم کر سکتے ہیں بچوں کی, وہ کون سی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے خسرہ بڑے آرام سے ختم کی جا سکتی ہے اگر اس کی ٹھیک طرح سے امیونائزیشن ہو, بہت آسان ہے. اور بڑی خطرناک بیماری ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. ہم تو روز دیکھتے ہیں کہ اس سے بیماریاں بھی بہت ہیں, اس سے اموات بھی ہیں اور کمپلیکیشنز بھی ہیں, اور ویکسین موجود ہے. تو صرف ویکسین اگر آپ لگا لیں تو آئی تھنک وی کین گیٹ ریڈ آف میزلس. ایک ہیلتھ کیئر میتھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کو اس پہ اب یقین نہیں کرنا چاہیے, سب سے بڑی ہیلتھ کیئر میتھ کیا ہے؟ I don't know to be honest. ہیلتھ کیئر کی تو میتھس بہت زیادہ ہیں, ٹھنڈا کھانا, گرم کھانا, یہ نہ کھاؤ اس سے یہ ہو جائے گا, وہ اس طرح کی میتھس بہت زیادہ ہیں. مسٹیک لے لیں, چلیں ایک مسٹیک جو پیرنٹس سب سے زیادہ کرتے ہیں بچوں کے معاملے میں. بچوں کے معاملے میں ایک غذا کا وہ جو ہمارا میرے خیال میں جو یہ پرابلم آ گیا ہے, جو کیا نام ہے, جو فاسٹ فوڈ تو نہیں بلکہ کہوں گا یہ جو چپس اور اس طرح کی جو غذا چیزیں ہیں وہ پروسیسڈ فوڈ سوری ہاں وہ دیٹ از دا رائٹ ورڈ. اور اگر آپ ایک پرابلم بولیں گی تو یا میں خود ہی بول دوں اگر آپ کے پاس سوال نہیں ہے, جو میں بہت زیادہ جس کے اوپر آج کل فوکس کرنا چاہ رہا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں ہر فورم پہ, وہ ہے موبائل کا استعمال. ہاں وہ میں نے سوچا ہوا تھا لیکن میں اس طرف آئی نہیں, میں نے کہا یہ تو ایک بہت خطرناک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. ہم بچوں کو 2 سال, ابھی میں کلینک کر کے آ رہا ہوں, جس بچے کے ساتھ ماں آتی ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, اور جہاں ان کو ٹوکو وہ کہتی ہیں جی یہ تو ابھی دیا ہے ڈاکٹر صاحب, ہم دیتے نہیں ہیں. ڈیٹا بہت زیادہ کلیئر ہے. 2011 میں اسمارٹ فونز کا استعمال شروع ہوا ہے. There is a huge increase in depression, mental health, suicidal issues, مطلب بہت سیریس پرابلمز ہیں. اور چھوٹے بچوں کی اگر ہم بات کریں تو اٹینشن ڈیفیسٹ, آٹزم, ورچوئل آٹزم از اے ڈیزیز کہ جو موبائل کے استعمال سے ہے. سو ان کی کانسنٹریشن, ان کے بیہیویئر, ایڈکشن ہے, پراپر ایڈکشن ہے. جب آپ بچے کے ہاتھ سے لیتے ہیں نا وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, مارنے لگتا ہے موبائل کو. ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی ویڈیو شاید کلپ چل رہا تھا, میں نے دیکھا نہیں ہے, کہ کوئی بچہ گیم کھیل رہا تھا اور وہ ماں آ کے اس کو منع کرتی ہے اور وہ جاتا ہے اور غصے سے جا کے ماں کے سر پہ کوئی بھاری چیز مارتا ہے اور ماں مر جاتی ہے, اور وہ پھر اٹھا کے وہ گیم کھیلنے لگتا ہے. بہت خطرناک اس کے ٹرینڈز ہیں. تو ڈے 1 سے اس کے اوپر بڑا کلیئر ڈیٹا ہے کہ 2 سال سے کم پہ تو بچے کو آپ کا موبائل یا اسکرین ٹائم دینا ہی نہیں ہے, اور 2 سال کے بعد بھی 1 سے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں دینا ہے. تو کس عمر سے آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیٹیولی سیف ہے کہ ہم بچے کو دے سکتے ہیں؟ اب تو اسکول کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے, پڑھائی 2 سال کے بعد 1 سے 2 گھنٹے اور آدھے گھنٹہ آپ کا اسکول کا کام اگر ہے بس. اس سے زیادہ موبائل ایڈولیسنٹ تک بینڈ ہے, ہونا چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں آپ کا بہت اسٹرانگ ایک اوپینین ہے, تو اس کے اوپر کچھ ہونی چاہیے قانون سازی پاکستان میں؟ بالکل, میرے ابھی منسٹر میڈم سے بھی بات ہوئی ہے کہ جی ہم اس سے قانون سازی بھی کریں اور لوگوں کو حکومتی سطح کے اوپر بھی یہ ترغیب دیں, کیونکہ یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس کے نقصانات. ماں باپ کو ہی نہیں اندازہ, اٹھا کے دے دیتے, کھانا نہیں کھا رہا بچہ, موبائل پکڑا دیا تو کھانا کھا لے گا. دوسرے ماں باپ خود بھی تو استعمال کم کریں نا, وہ خود بھی اس موبائل سے ہٹتے نہیں ہیں, نہ بچے کی وہ بات سن پاتے ہیں. کل ہی ایک پروگرام میں ہمارا ٹی وی کے اوپر تھا تو میں بات ان سے یہی کی کہ جی ماں باپ جو بچے کو سب سے زیادہ قیمتی چیز دے سکتے ہیں وہ اپنا وقت ہے,
اور وہ وقت جو انڈیوائڈیڈ اٹینشن ہو، جس میں وہ کوئی اور کام نہ کر رہے ہوں، 1 to 1 جس کو کہتے ہیں، خاص طور پہ ابتدائی سالوں میں. آج کل ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں برین کی، بچوں کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہر سیکنڈ کے اوپر اس کے 1 ملین نیورل کنیکشنز بنتے ہیں. 1 بلین ہر سیکنڈ پہ، ہر سیکنڈ ان دا فرسٹ 2 years. سو بیکاز وین دا چائلڈ از بورن دا برین از لائک اے بلینک کمپیوٹر جس پہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈلا ہوا. بہت ہائی فائی کمپیوٹر ہے مگر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو پٹ ان دا سافٹ ویئر. So every touch you give to your baby, every smile, every interaction that you have with your baby develops the brain, not just the body, develops the brain. اسی لیے بریسٹ فیڈنگ کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ صرف دودھ کا نہیں ہے، وہ ماں کے ساتھ جو وہ بچہ اٹیچ ہوتا ہے اس کے برین کو بھی ڈیولپ کرتا ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون سازی ضروری ہے کہ بالکل ضروری ہے. کہ آپ کے خیال میں کتنی عمر پہ ہونا چاہیے؟ جیسے 16 ہے بہت ساری ممالک میں، تو میرے خیال آسٹریلیا میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں رول آ گئے ہے کہ یو کے میں بھی جی انڈر 16 الاؤڈ نہیں ہے سوشل میڈیا بچوں کو، اور سکولز میں بھی بین ہونا چاہیے. اس پہ تو خیر کافی لوگ ہیں جو اس کے فیور میں ہیں کہ سکولز میں بھی یہ بین ہونا چاہیے 16 سال کی عمر تک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی. پھر موقع لگا تو دوبارہ بیٹھیں گے. ضرور. اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. For more updates, subscribe now and press bell icon.